العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين والهاديين والمهديين والأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني ما أنا من الحسين وفي شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جب یہ آیت پڑھی جائے تو سب پر واجب ہو جاتا ہے درود و سلام پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. شاست حسین بادشاہ حسین، شاست حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ کلام خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اللہ کے کامل ولی کا یہ کلام ہے، اور ایسا کلام شان امام علی مقام میں نہ آج تک کوئی اس کے بعد لکھ سکا. بڑے بڑے شاعر گزرے، اس میں ایک ایسا رنگ ہے. کہتے شاست حسین بادشاست حسین، دو دفعہ پہلے مصرے میں حسین پاک کا نام ہے دو دفعہ. شاست حسین بادشاست حسین. پھر کہتے ہیں دینست حسین، دین پناست حسین، پھر دو دفعہ ہے دوسرے مصرے میں. امام علی مقام کا دو مرتبہ نام ہے. اب تیسرا مصرع ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، اس مصرے میں یزید کا نام ہے، لائن یزید کا نام ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. پہلے دو مصروں میں دو دو مرتبہ حسین کا نام یزید کا نہیں ہے. تیسرے میں یزید کا نام ہے، اس میں حسین کا نام نہیں ہے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. چوتھے میں پھر حسین کا نام ہے، اس میں بھی یزید کا نام نہیں ہے.
تو جہاں یزید کا نام ہوگا وہاں حسین کا نہیں ہوگا، جہاں حسین کا نام ہوگا یزید کا نہیں ہوگا۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین، میں نے ایک جگہ سوال کیا کہ بھائی وہ کربلا کی جنگ کون جیتا؟ تو لوگ کچھ خاموش رہے، کچھ نے آہستہ آہستہ کیوں ہاتھ کھڑا کیا۔ تو اب دیکھو، جن پر پانی بند تھا، جن کے بچوں کو بھی پانی نہ دیا گیا پینے کے لیے، عورتوں اور جوانوں کو پانی نہ ملا، وہ جنگ جیت گئے۔ جن کے جانور بھی پانی پیتے رہے، ان کے بڑے چھوٹے بھی پانی پیتے رہے، اور وہ جنگ ہار گئے۔ جو جنگ ہار جاتا ہے، جو جنگ ہار جاتا ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ ذرا غور سے بات سننا، جو جنگ ہار گیا غریب، جو جیت گیا وہ امیر، بلکہ حسین تو امیر المومنین۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جو جیت جاتا ہے اس کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے اس کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے اس کی فجر ہو جاتی ہے، اس کی صبح ہو جاتی ہے، اور جس کا سورج ڈوب جائے اس کی شام ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، حسین جیت گئے، ان کی صبح ہو گئی، یزید ہار گیا، اس کی شام ہو گئی۔ تو پھر شام غریباں یزید کے گھر برپا ہونی چاہیے، حسین کے گھر کی۔ کیا بات ہے، وہ تو شام امیرہ ہے، وہ تو صبح امیرہ ہے، حسین کی صبح امیرہ، شام کہنے والے مایوس ہیں۔ یہ شام غریباں یزید کے گھر برپا ہو گئی اس دن، اور اس دن سے آج تک حسین کی صبح امیرہ ہے۔ میرے دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین، میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، اس سے پہلے میں نے تلاوت قرآن کی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ جو دو دریا یا سمندر، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی عربی میں، وہ جو دو بہتے ہوئے دریا، کون سے دریا ہے؟ وہ آل رسول کے دریا ہے۔ وہ حسن، ایک دریا کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تو میرے دوستو، حسن بڑے بھائی ہیں، ہر لحاظ سے حسن بڑے بھائی ہیں، عمر سے بھی بڑے ہیں، درجے میں بھی بڑے ہیں۔ ان کو اسپیشل خصوصی طور پر میرے آقا کریم نے فرمایا، حسن جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، یہ سب کا سردار ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، دونوں آپ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہو، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہو۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ اب یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ وہ نانا جان ہے، وہ نواسا ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس لیے حسین مجھ سے ہے۔ اور جو بات فرمائی میں حسین میں سے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ اس طرح سمجھ آئے گی کہ مدینہ سے کربلا تک حسین مجھ سے، اور کربلا سے قیامت تک میں حسین سے۔ اب جو متکلم کلام کرے گا قیامت تک، حوالہ جب دے گا نانا جان کا اور نواسا جان کا، تو میرے دوستو شان کس کی بیان ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہادت بیان کرو گے، امامت بیان کرو گے، حضور سیدنا امام علی مقام کا بچپنا بیان کرو گے، جوانی بیان کرو گے، تو شان کس کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا میں حسین سے،
تو میرے دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے منہ سے اس لیے زیادہ نکلے گا کیونکہ ہمارے علماء محدثین ائمہ کرام نے اس چیز کی ایک تقسیم کی۔ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے ہے، رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کے لیے، صالحین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک دعائیہ فکرہ ہے، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، یہ کیا ہے؟ دعائیہ۔ رحمت اللہ علیہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، دعائیہ فکرہ ہے۔ تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، ہو نہیں، یہ دعائیہ نہیں، یہ انعامیہ کلمہ ہے۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ انعامیہ فکرے سے، انعام سے ہم کیوں محروم کریں کسی کو؟ اس لیے ہمارے علماء محدثین ائمہ کرام انہوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اب کچھ عقیدے کے لحاظ سے کوئی لوگ ضد کرتے ہیں تو ہم بھی انکار نہیں کرتے، چلو جی ٹھیک ہے تو آل رسول، اہل بیت رسول، ہمیں تو سب قبول ہے۔ پہلا جو نعرہ تھا نا اسلام کا، پہلا نعرہ صرف اور نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر۔ ساری جنگوں میں حضور کی موجودگی میں جتنے غزوات ہوئے، یہ نعرہ تکبیر ہی تھا۔ جب حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ایک لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کے خلاف، تو وہ بھی مسلمانی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پہلے وہ مسلمان تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، لیکن اندر سے منافق تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو سرگوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، تو مسلمان بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ تو ایک صحابی آئے، گھوڑا شتر پہاڑ گھوڑا بھگا کر مدینہ شریف آئے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق وہاں پتہ نہیں چل رہا منافق کون ہے اور مومن کون ہے، سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو آپ نے پھر دوسرا نعرہ دیا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ نعرہ لگاؤ یا محمد، دوسرا یا رسول اللہ کہے، تو یہ دوسرا نعرہ سیدنا صدیق اکبر نے عطا کیا۔ اب تیسرا نعرہ پیدا تو ادھر سے ہی ہوا، جب دو گروہ آپس میں تقسیم ہوئے، دو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں تفصیل مجھے آتی ہے ساری، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے سارا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون حق پر کون سچ پر، سارا مجھے پتہ ہے، مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو نعرہ جو حیدری نکلا، ایک مخالف گروہ نے نکالا تھا، مخالف گروہ، جن کو آج کل رافضی یا شیعہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ نام مولا کائنات کا ہے، نعرہ حیدری حضرت علی کا نام ہے، تو ہمارے اکابرین نے، اہل سنت جماعت نے اسے بھی تسلیم کیا خوشی کے ساتھ۔ تیسرے نعرے کو بھی ہم نے قبول کیا کیونکہ نام بھی مولا علی کا ہے۔ اہل سنت ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ذرا سا بھی اگر ملال آ گیا کسی قسم کا، چہرے پہ ماتھے پہ کوئی چوری آ گئی، تو آپ منافقوں میں چلے گئے۔ حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہی مومن ہیں۔ بعد میں پھر ہمارے اہل سنت لوگوں نے نعرہ غوثیہ نکالا، نعرہ تحقیق نکالا، نعرہ خلافت، کیونکہ اچھی باتیں ہیں ہم انکار نہیں کرتے، جو اچھی بات ہے ہم مانتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، سچی بات پہ بھی اکڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اب میں کلپ سن رہا تھا پچھلے ہفتے، تو وہ بڑی زبردست بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بی بی پاک جب حضرت عمر کا دور ہے، حضرت نہیں کہتا تھا، خلیفہ دوم کا جب وہ دور ہے نا، تو بی بی پاک سیدہ فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی،
عمر نے آگ لگا دی، پھر اس دروازے کو دھکا دیا، پھر بی بی پاک زخمی ہوئی، بی بی پاک کا نعوذ باللہ عمل ضائع ہوا، پھر اسی زخم میں ان کا انتقال۔ یہ جہالت دیکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بی بی پاک کا انتقال ہوا ہے، حضرت عمر تو بعد میں آئے ہیں، جنازہ بھی سیدنا صدیق اکبر پڑھا کر گئے ہیں، تو حضرت عمر کا بعد میں دور ہے، اور جھوٹ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وہ یہ اس طرح کی تربیت تھی، نعوذ باللہ حضور نے اس طرح کی تربیت کی ہوئی تھی، پہلے تینوں کی تربیت نہیں کر سکے، ساری کائنات کا معلم بن کر آنے والا پہلے تینوں کی تربیت نہیں کر سکا، نعوذ باللہ۔ وہ جو آیت ہے نا، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ وہ کیا کرے؟ وہ آ کر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، ان کو تعلیم حکمت کی دے۔ یہ جو میں اب انہوں نے مجھے بتا دیا، وَيُزَكِّيهِمْ ایک لفظ ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، اور ان کے تزکیہ نفس کرے، ان کے دل پاک کرے، ایسا رسول بھیج۔ اور اصول یہ ہے کہ کسی نبی کی دعا رائگاں نہیں جاتی، کسی نبی کی دعا رائگاں گئی نہیں، نہ جاتی ہے۔ ایک نبی نے خواہش دار کی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کی، ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے کہ مارنے گا گئی اللہ کی طرف سے، اے نور اس کے لیے دعا نہ کرنا، اس نے تجھ پر ایمان نہیں لایا اس لیے یہ جہنمی ہے، اس کو غرق کر دوں گا پانی میں، اس کے لیے دعا روک لیا۔ اور میرا عقیدہ ہے اگر ہاتھ اٹھ جاتے تو اللہ کو نبی کی بات مانتے۔ تو یہ دعا کئی نبیوں نے کی، یونس علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، اور ان سب کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ فرمایا کہ یا رب اے میرے اللہ، انہی میں سے، انہی میں وہاں کون تھے؟ حضرت اسماعیل تھے صرف، باقی تو وہ بے آباد جگہ تھی، جنگل تھا، پہاڑ تھے، انہی میں سے ایک رسول بھیج، اشارہ اسماعیل کی طرف۔ پھر انہی میں سے وہ رسول آئے، دعائے ابراہیم قبول ہوئی، انہی میں سے رسول آئے، انہوں نے آ کر حکمت کی تعلیم دی، آیتیں پڑھ کر سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے تزکیہ نفس کیے، ان کے دل پاک کیے۔ اگر وہ ابو بکر عمر عثمان کا ہی دل پاک نہیں کر سکے، قرآن کی آیت بھی رہ گئی، ابراہیم کی دعا بھی رہ گئی، نعوذ باللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات حضرت، کیا بات۔ پہلے تینوں کو جو پاک نہیں کر سکا، اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بلیم اور الزام لگا رہے ہیں نبی کریم۔ یہ صحابہ کو نہیں کہہ رہے، حضور کو، حضور کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے آقا کریم معلم کائنات ہیں، جنہوں نے آتے ہی ابو بکر کو دیکھا، صدیق اکبر کر دیا، آتے ہی عمر بن الخطاب کو دیکھا، فاروق اعظم کر دیا، آتے ہی عثمان کو دیکھا، ذوالنورین بنا دیا، آتے ہی علی کو دیکھا، سید الشہداء بنا دیا، علی کو دیکھا، شیر خدا بنا دیا، حسین کو دیکھا، سید الشہداء بنا دیا۔ یہ نظر عنایت مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی نگاہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ الزام لگانے سے پہلے ان کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ میں آپ کو کلیہ دیتا ہوں، عقیدے کا کلیہ دیتا ہوں، میرے تجربے میں، عقائد تو بہت بڑے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میرے عقیدے میں جس بندے کا عقیدہ دو شخصیات پر قائم ہے، وہ اس میں اصحاب رسول ہیں اور اہل بیت رسول ہیں، وہ سچا مسلمان اور مومن ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ڈنڈی مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈنڈے مارے گا۔ عقیدہ میں یہ بتاؤں، آج کے دور کا سید، گئے گزرے دور کا سید، جس کو اپنا حسبی نسبی سید ہونے کا بھی پورا یقین نہیں ہے،
اس دور میں بنے ہوئے بہت ایسے ہیں، کسی کے پاس سند نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے دوستوں سے قاری صاحب مولوی صاحب میں نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے یار، میرے لیے کو اچھا سا رشتہ ڈھونڈنا، وہ حسبی نسبی سید ہو، شجرا بھی دیکھنا، ان کا حسب نسب بھی دیکھنا، کیونکہ میں سید ہوں، میں اعلیٰ نسب کے سادات میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سیفی صاحب سے بھی کہتا ہے، قاری صاحب سے بھی کہتا ہے، دوستوں سے رشتہ داروں سے کہتا ہے، آج کا سید جو حسبی نسبی اس کے پاس حسب نسب ہونے کا سند اور سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، وہ تو حسبی نسبی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ میرے آقا نے ابو بکر عمر سے رشتہ کیا، انہوں نے نہ دیکھا یہ حسبی نسبی ہے، بیٹیوں کے رشتے لیے، ابو بکر سے لیا، عمر سے لیا، عثمان کو 2 مرتبہ رشتہ دیا، علی کو رشتہ دیا، کیا حضور نے نہ دیکھا ابو بکر کا حسب نسب کیا ہے، عمر کا حسب نسب کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ برائے نام کبھی ان کی مجلسوں میں جاؤ، ان کے دوستوں میں بیٹھ کر دیکھو، نہ وہ ابو جہل کو برا کہتے ہیں، نہ وہ ابو لہب کو برا کہتے ہیں، نہ وہ یزید کو برا کہتے ہیں، وہ جب بھی ٹانگ کو پڑھتے ہیں کتے کی طرح، وہ صحابہ کو پڑھتے ہیں، حضور کے رشتے داروں کو پڑھتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک جنازہ آیا، حضور بیٹھے تھے، حضور کو بڑا شوق تھا، کہا ہوا تھا صحابہ سے جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے بتایا تھا، میں جنازہ پڑھایا کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور جنازہ آ گیا، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں شخص کا۔ حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں میں، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ ایک شخص آیا، اس کی کتیا نے ٹانگ چیری ہوئی تھی، حضور کے پاس آ گیا صحابی، یا رسول اللہ فلاں شخص وہ ہے بھی منافق، اس کی کتیا نے میرا یہ ٹانگ چیر دی ہے۔ ابھی وہ اس کی بات سن رہے تھے، دوسرا شخص آ گیا، اس کی بھی اسی طرح ٹانگ چیری اسی کتی نے۔ اچھا حضور نے فیصلہ دے دیا، جاؤ صحابہ سے جاؤ اس کتی کو ہلاک کر دو، مار دو اس کو۔ صحابہ بھی گئے، حضور بھی ساتھ والی گلی میں تھی، حضور بھی چل کر گئے، تو کتی کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نسلت کتیا نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ جو عمر اور ابو بکر کا بغض رکھے اس کو چیرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے۔ تو میرے دوستو، محفوظ رہو ان لوگوں سے، جب دیکھو کہ کہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی کی گفتگو میں کسی نے کتاب کھولی ہوئی ہے، جب دیکھو صحابہ کی توہین ہو رہی ہے یا اہل بیت کی کوئی توہین کر رہا ہے، تو انکار کر دو ایسی طریقوں کو جو بڑی بڑی کتب لکھی گئی ہے، اس میں بد مذہب لوگوں نے لکھی ہوئی ہے۔ جہاں توہین کی ہمیں نظر آئے اس تاریخ کا انکار کر دو۔ میرے پاس ہو تو میں وہ تاریخی کتابوں کو آگ لگا دوں جس میں صحابہ اہل بیت کی توہین کی گئی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں۔ بات ان کی تھی اہل بیت کی متعلق، آپ کو آخری بات بتانے لگا ہوں۔ اب اہل بیت رسول کے گھر والے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ رسول کے گھر والے۔ اب آپ کو کوئی دوست بار پوچھے گا آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، کیا اس میں لیں گے اندازہ کیا لگائیں گے؟ اس نے گھر والوں کا بیوی بچوں کا پوچھا ہے۔ اہل بیت رسول میں بیویاں بھی آتی ہیں پہلے، پھر اولاد آتی ہے دوسرے نمبر پہ، پھر سنو حضور کے بیویاں، اولاد آپ کی کتنی ہے؟ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں، 3 آپ کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی آل رسول اور اہل بیت ہیں۔ اور اب بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ تو اہل بیت ہیں،
لیکن ان کی والدہ کیسے نکل سکتی ہے اہل بیت سے؟ سیدہ خدیجہ کیسے اہل بیت سے نکال سکتے ہو بیویوں کو؟ بیویاں بھی اہل بیت رسول ہے اور اولاد رسول بھی اہل بیت رسول ہے. ہم ان سب کو اہل بیت رسول مانتے ہیں. بے شک بلکہ علماء نے اب اگلے دن میں کلپ سن رہا تھا، علماء نے یہاں تک فرما دیا جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہو وہ اہل بیت رسول ہے. اس میں انہوں نے نام بھی نوائے حضور کی ازواج پاک، حضور کی اولاد پاک اور حضور کے چچا جان کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، حضرت حارث، حضرت جعفر طیار، یہ لوگ بھی اہل بیت میں ہیں، اہل بیت رسول میں. میرے دوستوں، جہاں اہل بیت کا نام آ جائے اصحاب رسول، اب صرف وہ صحابی تو نہیں رہے، اب تو حضور کے رشتہ دار بن چکے ہیں، ان کا گھر آنا جانا ہو گیا ہے، حضور ان کے گھر جاتے ہیں، وہ حضور کے گھر آتے ہیں. اہل بیت وہی ہیں جو گھر آنے جانے والے ہوں، جو دروازے کے بعد ان پر پابندی ہو، وہ باہر والے ہیں، جو اندر والے ہیں وہ اہل بیت رسول ہیں. ان کا احترام اسی طرح کرو جس طرح اہل بیت کا کیا جائے. حضور نے ان کو سینے سے لگایا. یارو تم نے تو نہیں پیش کیا، حضور نے جن کو سینے سے لگایا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو پیچھے ہٹانے والے؟ تو میرا یہ تقریر نہیں تھی، میرے مشورہ جات تھے جو ان پر اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.